نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو محبت کا قرآنی عمل یا ودودوں کا مکمل حوالہ بیان کریں گے۔ محبت کا یہ عمل ناظرین صرف جائز اور پاک محبت کے لیے ہے، اس لیے اگر آپ کا مقصد جائز اور نیت ٹھیک ہے تبھی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ بصورت دیگر بغیر وقت ضائع کیے اس ویڈیو کو ابھی سکپ کر دیں اور کسی اچھے بنگالی کی تلاش شروع کر دیں۔ خیر ناظرین، ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، محبت کا عمل یا ودودو آپ ہر جائز محبت حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ جائز محبت سے مراد ناظرین یہ ہے کہ ایسی محبت جہاں تک شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے، اور اگر آپ جسمانی تعلقات یا ہوس پرستی کو محبت کہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، روحانیت شریعت کی تابع ہوتی ہے، اور لوگ ناظرین محبت میں کم فہم اور لا علم ہونے کی وجہ سے محبت کا عمل تو کر لیتے ہیں مگر ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی محبت دائرہ شریعت کے باہر ہے یا اندر ہے۔ اور ایسے توہم پرست لوگ ناظرین علم روحانیت سے یہ امید بھی وابستہ کر لیتے ہیں کہ اللہ کے پاک کلام سے ان کو فیض حاصل ہوگا۔ محترم سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ روحانیت میں بے پناہ فیض ہے، مگر یہ فیض آپ تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کے معاملات ایک حد یعنی دائرہ شریعت میں ہوں گے۔ خیر ناظرین، یہ 1 منٹ کا حوالہ آپ کی اصلاح کے لیے ہے تاکہ آپ اپنے معاملات اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے آئین مطابق گزاریں۔ اسی کے ساتھ اب ہم آپ کو محبت کا قرآنی عمل یا ودودوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اس لیے تمام تر سننے والوں سے توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ ناظرین، محبت کا قرآنی عمل کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل سے شروع کرنا ہے۔ ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد آپ نے حسب تفیق صدقہ لازمی ادا کر لینا ہے۔ اس صدقہ کے بعد آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے اور جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ کر اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے۔ اس کے بعد محترم سامعین، آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت دل سے کر کے 1100 مرتبہ اسم یا ودودوں کی تلاوت مطلوبہ فرد کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرنی ہے۔ ناظرین، یہاں تک محبت کے لیے قرآنی عمل کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ناظرین، ہمارے دیکھنے میں آیا ہے کہ وظائف کرنے والے اکثر لوگ بڑے جلد باز قسم کے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ناظرین بغیر سوچے سمجھے وظیفہ تو کر لیتے ہیں لیکن ان کو وظیفہ کی شرائط اور اس کے عمل کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ ناظرین اکثر یہ کہتے ہوئے بھی سنے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے بے شمار وظائف کیے مگر ان کو وظائف سے فیض حاصل نہیں ہوا۔ تو ایسے لوگوں کو ناظرین ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ سے وہ مانگا کرو جس کا پیارے آقا نے حکم دیا ہے، اور صحیح طریقہ سے مانگا کرو تاکہ آپ کی حاجت جلدی پوری ہو جائے۔ اگر آپ کا طریقہ درست نہیں ہے تو خود سوچیں کہ وظیفہ سے آپ کو فیض کیسے حاصل ہوگا۔ اس لیے ناظرین اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم آپ کو اس عمل کا جامع طریقہ بتائیں گے تاکہ آپ بھی اللہ کے اس بابرکت نام سے جلد فیض حاصل کر سکیں۔ اس عمل کے لیے ناظرین آپ نے صدقہ اور نوافل کے بعد کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص اہتمام کر لینا ہے، اور جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ کر اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت دل سے کر کے اپنی شہادت کی انگلی پر پھونک مار لینی ہے، اور یہ شہادت کی انگلی اپنے ارد گرد واضح پھیر لینی ہے۔ اس عمل کو ناظرین احسار کہتے ہیں۔ احسار ناظرین مکمل کر کے آپ نے مطلوبہ فرد کو ذہن میں رکھتے ہوئے دل سے 1100 مرتبہ اسم یا ودودوں کی تلاوت کرنی ہے۔ یاد رہے 10 منٹ کے اس عمل میں آپ کی توجہ پل بھر بھی اسم اللہ اور مطلوبہ فرد سے غافل نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے ناظرین، کوئی بھی روحانی عمل توجہ کے بغیر ادھورا مانا جاتا ہے۔ ناظرین یہ توجہ اور کنسنٹریشن ہی ہوتی ہے جو کہ آپ کے عمل کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اہل علم ناظرین اس عمل کی وضاحت میں بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی فرد اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے دل سے یا ودودوں کی تلاوت کرتا ہے
تو اس وقت اس فرد کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر لیا جاتا ہے، اور اس حاضری کے دوران جب فرد اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا ودودو کہہ کر پکارتا ہے، یعنی اے محبت دینے والا کہہ کر پکارتا ہے، تو تب اللہ کی ذات بھی اس فرد کے لیے جائز محبت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ پھر کیا دوست کیا دشمن، ہر کوئی ہی آپ کی دیوانہ وار محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، علم روحانیت میں اسم یا ودودو کا یہ بڑا معمولی سا فیض سمجھا جاتا ہے۔ یہ فیض ناظرین فقط آپ اپنی توجہ کامل اور کانسنٹریشن سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ وظیفہ سے فرد کو فیض حاصل نہیں ہوتا تو براہ کرم آپ اپنی سوچ اور نظریات کو چینج کریں۔ ناظرین، انہی معاملات کے ساتھ ہم ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو معاملہ محبت میں پیچیدہ ہونے والے مسائل کا حل بتائیں گے۔ ناظرین، آج کل ہمارے معاشرے میں جائز محبت کا حصول ایک پیچیدہ معاملہ بنتا جا رہا ہے۔ لوگ محبت جیسے پاک اور مقدس رشتہ کو ہوس پرستی، جسم کی نمائش اور دنیاوی بھوک کی نظر کر دیتے ہیں۔ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں اکثر ہی معاملہ محبت میں لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جن کے بعد میں بے حد بھیانک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ خیر ناظرین، اگر آپ بھی ایسے معاملات کا سامنا کر رہے ہیں تو اس کے لیے آخری حل علم روحانیت میں حب عالم کا عمل رہ جاتا ہے۔ ناظرین، حب عالم ایسا واحد روحانی عمل ہے جو کہ محبت میں بگڑے ہوئے مسائل کے حل کے لیے کیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، حب عالم کا عمل ہر خاص و عام فرد کے لیے نہیں ہے۔ سلسلہ نے اس عمل کا طریقہ اور اجازت اسی صورت میں دینی ہے جبکہ آپ کے معاملے فلاح کے لیے ہوں۔ بصورت دیگر آپ کسی سفلی علم والے بابا جی کے پاس جا کر اپنی دنیا اور آخرت خراب کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو محبت پانے کا عمل یا ودودو کا مکمل حوالہ اور حب عالم کے عمل کی مختصر تفصیل فراہم کرتی ہے۔ آپ حسب سہولت ان میں سے کوئی بھی روحانی عمل اپنی جائز حاجت کے لیے اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔